اللہ الرحمن الرحیم فإن قلت قد اعتبرت العجمة فيما وجور مع سكون الأوسط فيما سبق فلما لم تعتبر هاهنا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک. عجمہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلام عرب میں جب نقل ہو تو علم ہو. دوسری شرط ہے امرین میں سے ایک زید الثلاثہ ہو. اگر ثلاثی ہے تو پھر متحرک الاوسط ہو. لہذا نوح منصرف ہے، غیر منصرف نہیں. سوال ہے، علامہ جامی صاحب خود سوال کرتے ہیں کہ تانیث مانوی میں تانیث مانوی ہو اور علمیت ہو اور ثلاثی ساکن الاوسط ہو اور عجمہ ہو تو وہاں عجمہ کا اعتبار کر کے ثلاثی ساکن الاوسط کو غیر منصرف بنایا حتمی طور پر ما ہو اور جورو کو. یہاں ثلاثی ساکن الاوسط میں عجمہ کا اعتبار کیوں نہیں کیا نوح میں؟ جی سوال یہ ہے کہ تانیث مانوی میں جب علمیت ہو تو اس کے ساتھ تحتم کی شرط تھی 3 میں سے ایک. ان میں تیسری یہ تھی ثلاثی ساکن الاوسط ہو اور عجمہ ہو. ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو پھر عجمہ ہو تو وہاں عجمہ مؤثر تھے. وہاں پہ عجمہ مؤثر ہے تو یہاں نوح کے اندر علمیت اور عجمہ ہے، ثلاثی ساکن الاوسط ہے، ما ہو جوروں میں عجمہ کارگر ہو رہا ہے، نوح میں کارگر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہے. پس اگر سوال کرے تو تحقیق اعتبار کیا گیا عجمہ کا ما ہو اور جورو میں باوجود سکون اوسط کے ما سابقہ میں کتھے تانیث مانوی میں. پس کیوں نہیں اعتبار کیا گیا ثلاثی ساکن الاوسط میں عجمہ کا؟ یہاں مراد ثلاثی ساکن الاوسط. جی بس اگر سوال کرے تو تحقیق اعتبار کیا گیا ہے عجمہ کا ما ہو اور جورو میں باوجود سکون اوسط کے ما سابقہ میں. پس کیوں نہیں ما سابقہ کون؟ تانیث مانوی. پس کیوں نہیں اعتبار کیا گیا عجمہ کا یہاں؟ کہاں؟ نوح میں. جی بس اگر سوال کرے تو تحقیق اعتبار کیا گیا ہے عجمہ کا ما ہو اور جورو میں باوجود سکون اوسط کے سکون کے ما سابقہ میں کیوں نہیں اعتبار پس کیوں نہیں اعتبار کیا گیا عجمہ کا یہاں؟ اعتبارها فيما سبق انما هو لتقویت سببین آخرین اگر ٹورنا لئلا يقاوم السکون الاوسط احدهما فلا يلزم من اعتبارها لتقویت سبب آخر اعتبار سببیتها بالاستقلال. جواب یہ ہے کہ ما قبل میں 2 سبب اور تھے، تانیث مانوی اور علمیت. وہاں پہ ان کو قوت دینے کے لیے عجمے کا اعتبار کیا تاکہ عجمہ جو ہے وہ بنسبت عربی کے ثقیل ہے تو سببین میں سے ایک کے مقابل نہ آ جائے کون؟ سکون.
تو کہا اگر ثلاثی ساکن الاوسط ہے، تانیث مانوی ہے اور علمیت ہے تو پھر اجمہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ اجمے کی وجہ سے سکل آ جائے. تو وہاں بطور سبب نہیں ہے، سببین کو موڈا دے رہا ہے، اور یہاں اجمہ بطور ایک سبب کے ہے. یہاں اجمہ ایک سبب کے ہے. بھئی اجمہ ہو اور اس کے ساتھ دوسرا سبب علمیت ہو، تو جہاں دوسروں کو قوت دے رہا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب یہ مستقل سبب بنے تو پھر بھی اس کا اعتبار کریں. ہاں جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ اجماع ما سابقہ میں اجماع سببین آخرین کی تقویت کے لیے ہے. وہاں سبب تھا تانیث مانوی اور علمیت، تو ان کو قوت دینے کے لیے وہاں پہ اعتبار کیا گیا تھا. سنیں تاکہ جو ہے نا ثلاثی ساکن الاوسط جو ہے نا، اس کی خفت سببین میں سے کسی ایک کے مقابل نہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ لازم نہیں آتا کہ جب وہ خود سبب ہو تو وہاں بھی اس کا اعتبار کریں ثلاثی ساکن الاوسط کا. سنیں دھیان کریں، ترجمہ کر جے پھر آکھنے تے پھر آکھی سو. ہم کہتے ہیں اعتبار اجماع کا ما سابقہ میں، کس میں؟ محض وہ، یعنی وہ اعتبار سببین آخرین کی تقویت کے لیے ہے. کی تقویت کے لیے اتے او لکھے نکا جا نشان، یعنی سببین میں سے ایک کی تقویت کے لیے، تاکہ نہ معارض آ جائے سکون اوسط دو میں سے ایک کو، یعنی دو میں سے ایک کے سکل کو. اس لیے وہاں تو صرف یہ قوت دے رہا تھا. تو جب ایک چیز دوسری جگہ قوت دے رہی ہو تو پس نہیں لازم اجماع کے اعتبار کرنے سے سبب آخر کی تقویت کے لیے. اس سے کیا لازم نہیں؟ اعتبار کرنا اجماع کی سببیت کا. کتھے بالاستقلال یہ لازم نہیں آتا. جی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اعتبار اجماع کا ما سابقہ میں محض وہ سببین آخرین کی تقویت، یعنی دو میں سے ایک کے لیے. جی تاکہ نہ مقابل آ جائے سکون اوسط ان دونوں میں سے ایک کو، ایک کے سکل کو. پس یہی لازم آتا ان کو اجماع کے اعتبار کرنے سے سبب آخر کی تقویت کے لیے. اس سے کیا نہیں لازم آتا؟ اعتبار کرنا اجماع کی سببیت کا منع صرف میں بالاستقلال. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھے ہی بھئی ما قبل میں اعتبار تھا دوسروں کو قوت دینے کے لیے، سبب دو اور تھے. یہاں خود اجماع آپ سبب ہے. سنیں تو کسی کی قوت کے لیے جو ہے نا اس کا اعتبار کرنے سے لازم نہیں آتا کہ جب وہ مستقل سبب بنے تو پھر بھی وہی اعتبار کریں. جی وَالشَّطَرُ وَهُوَ اسْمُ حِسْنٍ بِدِيَارِ بِكْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ مُمْتَنِعٌ صَرْفُهُمَا لِوُجُودِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِيهِمَا. صبر آگے پڑھ دے. فَإِنَّ فِي الشَّطَرَ تَحَرُّكَ الْأَوْسَطِ وَفِي إِبْرَاهِيمَ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ. علامہ نے کہا ہے شطر اور ابراہیم ممتنع ہیں. شطر اور ابراہیم ممتنع ہیں. سوال ہے یہ تثنیہ ہے تو خبر جو ہے نا مفرد ہے. سوال یہ ہے کہ شطر اور ابراہیم دو ہے نا، تو آگے ممتنعان ہونا سی، ممتنعون تو ٹھیک نہیں ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر یہ ممتنع ہیں تو پھر ہم پڑھ کیسے رہے ہیں؟ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ممتنع ہے تو پھر ہم اسے پڑھ کیسے رہے ہیں؟ اس دونوں کا سوالوں کا جواب ہے کہ ممتنع ان کا فاعل جو ہے نا وہ ہے صرف، وہ ہے صرف. سنیں تو دونوں سوالوں کا جواب آ گیا.
کہ ممتنے ہے صرف ان دونوں کی، فاعل ہے کون؟ صرف، اور ممتنے ان کی ذات نہیں ہے، ان کا منصرف ہونا ممتنے ہے، یعنی غیر منصرف ہیں جی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دونوں کا جواب یہ ہے کہ ممتنے کا صرف ہما، ان دونوں، یہ دونوں ممتنے نہیں بلکہ ان کی صرف ممتنے ہے، بلکہ ان کی صرف ممتنے ہے۔ تو چونکہ فاعل جب وہ صرف مفرد ہے اس لیے تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ سنیں، درمیان میں بطور فائدہ بیان کیا کہ شطر یہ دیار بکر ایک شہر کا نام ہے، دیار بکر شہر کا نام ہے۔ اس دیار بکر یا بکر کے اندر قلعہ ہے، اس کا نام ہے شطر، دیار بکر کے اندر اس کا نام ہے شطر۔ شطر۔ تو یہ وہ جو ہے نا وہ عربی نہیں ہے، وہ اجمی ہے۔ سنیں، اے شابہ سے وہ دوسرا عربوں سے علاوہ ہے، تو اس کا نام ہے کیا؟ شطر۔ تو جتنے یہ باقی نام ہیں سارے جگہوں کے، ملکوں کے، تو جب کلام عرب میں نقل ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں نا، وہ بھی عربی بن گئے نا، وہ غیر منصرف ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے جی۔ مثلا جتنے ہمارے پاکستان کے شہروں کے نام ہیں جن میں تبدیلی نہیں کرتے، اسلام آباد، ملتان، حیدرآباد جی، بہت سارے لفظ ہیں جن میں چے، گاف، ٹے وغیرہ نہیں ہے، ان میں تبدیلی نہیں کرتے، وہ اسی طرح ان کو نقل کرتے ہیں۔ سنیں، چلو جی، اچھا جی، یہ دونوں کیوں غیر منصرف ہیں؟ یہ دونوں کیوں غیر منصرف ہیں؟ تو ان میں ثانی شرط پائی جا رہی ہے، ان میں ثانی شرط پائی جا رہی ہے۔ ثانی شرط کیا تھی؟ ایک تھا بھئی وہ اجمع ہو اور علم ہو، پہلی شرط تھی کہ علم ہو، وہ تو ہے ہی ہے۔ ان میں جو دوسری شرط ہے نا وہ پائی جا رہی، کون سی؟ کہ شطر جو ہے یہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، اور ابراہیم زید الثلاث ہے۔ کیا کیا جی؟ ان میں دوسری شرط پائی جا رہی ہے، پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں علم ہے، دوسری شرط عجم ہے، اجمع ہے اور علم ہے، اجمع ہے اور علم ہے، وہ تو ہے۔ دوسری شرط پائی جا رہی کیا؟ جو ہے یہ متحرک الاوسط ہے، اور ابراہیم جو ہے یہ زائد الثلاثہ ہے۔ زید الثلاثہ ہے، اے کر لیجیے۔ اور شطر کون؟ شطر اور وہ نام ہے اور وہ نام ہے دیار بکر کے قلعے کا۔ سنے ہوتے نا او اشیت لکھی قدسے کیڑے پاسے او بشطر او دیار بکر، جان کے دیار بکر علم ہے ایک شہر کا، اور جو اس میں قلعہ ہے اس کا نام ہے شطر، اس کا نام ہے شطر۔ سنیں اے شابہ سے، چلو جی۔ دوسری گل لکھی ہو کہ شطر، بعض نے کہا جائز ہے کہا جائے کہ یہ غیر منصرف ہے کہ اس کی تعویل کر دیں بقع کے ساتھ، اب اس میں تانیث پائی گئی مانوی اور علمیت پائی گئی، اس لیے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہ غیر منصرف۔ لہذا بجمے کا دخل ہی کوئی نہیں۔
تو کہتے ہیں بہتر یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والد تھے نا لمک، کیا لمک، وہ مثال دیتے کہ وہ غیر منصرف ہے، وہ کیونکہ اس میں تانیس مانوی والا معنی نہیں بن سکتا۔ دسیا سی تمہیں پیچھے کے دن آشیے تے شہراں دی تے نہ جگہ دیاں تعویل مذکر مؤنث نال کر سکتے ہیں، اس لیے جو لمک ہے نا، لمک نوح علیہ السلام کے والد کا نام، تو وہ زیادہ واضح مثال ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، ایشا اس میں شرطیں ساری موجود ہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ منع کرو، اور وہ نام ہے دیار بکر کے قلعے کا، لہذا اجماع ہے، علم ہے، اگلی شرط بھی ہے، اور ابراہیم ممتنع ہے صرف ان دونوں کی، یعنی دونوں غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ باوجہ نوح میں ثانی شرط کوئی نہیں تھی، لفظ نوح میں باوجہ پائے جانے شرط ثانی کے، ان دونوں میں دلیل دی ہے کہ شطر متحرک الاوسط ہے، ابراہیم زائد الثلاث ہے، شطر متحرک الاوسط ہے اور ابراہیم زائد الثلاث، کیونکہ شطر میں اوسط متحرک ہے اور ابراہیم میں زیادتی ہے 3 حرفوں پر۔ شاباش جی۔ اور شطر، اور وہ نام ہے دیار بکر کے قلعے کا، اور ابراہیم ممتنع ہے صرف ان دونوں کی، بوجہ پائے جانے شرط ثانی کے ان دونوں میں، کیونکہ شطر میں اوسط متحرک ہے اور ابراہیم میں زیادتی ہے 3 پر۔ اور شطر، اور وہ نام ہے دیار بکر کے قلعے کا، اور ابراہیم ممتنع ہے صرف ان دونوں کی، وجہ پائے جانے شرط ثانی کے ان دونوں میں، کیونکہ شطر میں اوسط متحرک ہے اور ابراہیم میں زائد علی الثلاثہ ہے۔ وإنما خص التفريع بالشرط الثاني لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده، اور نا لوجود شرط ثانی، وجود الشرط الثاني، پہلی شرط کیا تھی؟ علم ہونا۔ جی، تو مشی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شرط اول جو ہے نا وہ تو گویا کہ داخل ہو گئی مشروط میں۔ مشروط کون؟ اجماع، جن دی شرط اجماع ہے نا، تو مشروط بن گیا نا، کیونکہ نہیں باقی رہتا بغیر اس کے اجماع، بلکہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ عربی ہے، متحرک الاوسط ہو یا زائد الثلاثہ ہو، برخلاف شرط ثانی کے، کیڑی؟ ثلاثی متحرک الاوسط، اور اس کے برخلاف، کیونکہ اس کے بغیر بھی اجماع باقی رہتا ہے۔ سنیں ایشا بس جی۔ وإنما خص التفريع بالشرط الثاني لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده من انصراف نحو نوح۔ باقی یہ دونوں میں دونوں شرطیں موجود ہیں بھئی، ابراہیم اور شطر اجماع ہیں، پہلی شرط بھی ہے کہ علم ہے، دوسری شرط بھی ہے، ایک متحرک الاوسط ہے اور ایک زائد الثلاثہ ہے، شرطیں پوری ہیں۔ ہاں بھی شابہ۔ وإنما التفريع بالشرط الثاني لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده من انصراف نحو نوح، ولهذا صبر مصنف علیہ الرحمہ نے اجماع کے بارے میں کہا کہ اس کے منع صرف میں تاثیر کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ان تکون عالمیتاً، اس کے بعد کوئی مثال نہیں دی کہ دی ہے، دوسری شرط بیان کر کے پھر مثال دی ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی شرط پر بھی تو تفریح بیان کرنی چاہیے تھی نا، کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اجماع کی غیر منصرف میں تاثیر کے لیے 2 شرطیں بیان کی، ایک ہے اس کا علم ہو، دوسری شرط ہے تو پہلی شرط بیان کر کے تفریح نہیں بیان کی کہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ اجماع اور علم ہے، اور دوسری کے بعد مثال تفریح بیان کی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ شرط ثانی کی تفریح خاص کی ہے اس لیے کہ مصنف کی غرض یہ یہاں تفریح نہیں ہے،
بلکہ تنبیہ کرنی ہے جو مصنف کے نزدیک حق ہے، جو مصنف کے نزدیک حق ہے وہ کیا، یعنی نوحن منصرف ہے، نوحن منصرف ہے۔ تو اب یہ ثانی شرط پر یہ متفرع ہے نا کہ نوحن جو ہے اجمع بھی ہے علم بھی ہے، لیکن ثانی شرط کوئی نہیں ہے، زید اللہ ثلاثہ بھی نہیں اور ہے ثلاثی اور متحرک الاوسط نہیں، بلکہ حد ہو گئی یار، ساکن الاوسط ہے۔ تو یہ تنبیہ کل بھی پڑھا اس وچ تنبیہ کرنی تھی، اس لیے دوسری شرط پر تفریح بیان کی اپنا حق بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ کی جو غرض تھی وہ تفریح نہیں تھی، بلکہ مصنف علیہ رحمہ کی غرض تنبیہ تھی اس پر کہ وہ حق ہے مصنف علیہ رحمہ، وہ کیا ہے، یعنی نوحن منصرف ہے، اس لیے ثانی شرط پر تفریح بیان کی ہے، پہلی پر نہیں۔ بلحاظہ پڑھ پھر منع کریے۔ ولہذا قدم انصرافہ مع انہ متفرع علی انتفاء الشرط الثانی والاولا والاولا تقدیم ما هو متفرع علی وجودہ کما لا یکفی۔ اب یہ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب جو پہلے سوال جواب سے سمجھ آ گیا، وہ یہ ہے کہ جب تفریحیں بیان کی جاتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے وجود پر تفریح، ایک ہوتی ہے نفی پر تفریح، کہ جن میں یہ شرطیں ہیں اور جن میں یہ شرطیں نہیں، تو طریقہ ہوتا ہے کہ وجود پر جو تفریح ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، نفی پر جو تفریح ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو شطر اور ابراہیم کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو ان میں شرطیں موجود ہیں لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ نوحن میں چونکہ یہ شرطیں نہیں لہٰذا یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں۔ تو علامہ نے یہ اس طرح اس لیے کیا کہ اصل میں مقصد تفریح نہیں تھا، اپنا حق بیان کرنا مقصود تھا، تو جو حق تھا اس کو پہلے بیان کر دیا۔ اس کو اگرچہ نوحن وجود پر متفرع، وجود میں نے بھی شرطیں پائی گئیں، اس پر متفرع نہیں، نفی پر متفرع ہے کہ شرط نہیں پائی گئی، تو چونکہ اپنا حق بیان کرنا مقصود تھا، میرے نزدیک یہ حق ہے، اس لیے اس کو الٹا دیا ہے۔ ہاں جی کیا کیا سوال ہوا، سوال سمجھ آئے، آنکھیں کو نہیں آنکھیں، ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے یہ اس لیے کیا کہ تفریح نہیں بیان کرنا مقصود تھی، مقصد تھا تنبیہ کرنی کہ میرے نزدیک حق کون ہے، اس لیے وجود کی مثال بعد میں، نفی کی مثال بعد پہلے بیان کر دو۔ سنے ہی دو میں گلاں آ گئی نہیں، اور محض خاص کیا مصنف رحمہ اللہ نے تفریح کو شرط ثانی کے ساتھ، پہلی بھی تو شرط ہے نا علمی، تو کوئی گل نہیں کیوں کیتا ہے، اس لیے کہ غرض مصنف رحمہ اللہ کی تنبیہ کرنی ہے اس شے پر جو حق ہے عند المصنف مادہ بیان علامہ، یعنی نوحن کی مثل کا منصرف ہونا اور لہٰذا تائید کہ یہاں مقصد اپنا حق بیان کرنا ہے، اور اسی لیے مقدم کر دیا مصنف رحمہ اللہ نے نوحن کے منصرف ہونے والے مسئلے کو، ان بچوں مسئلہ کر دیو، نوحن کے منصرف ہونے کو، او فنوحن منصرف ہونا، باوجود اس بات کے کہ نوحن متفرع ہے شرط ثانی کے انتفاع پر، کہ شرط نہیں پائی گئی کہ پائی گئی ہے، اور اولا تقدیم ہے اس کی جو متفرع ہے شرط ثانی کے وجود پر، تو وہ کون ہے؟ شطر اور ابراہیم۔ مینو ویکھ لے یہ دو نے نا جنہیں شرط پائی کی، جیسا کہ مخفی ہے، نہیں مخفی، چلو ٹھیک ہے پھر۔ اور بعض خاص کیا مصنف رحمہ اللہ نے تفریح کو شرط ثانی کے ساتھ، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ کی غرض تنبیہ کرنا ہے اس پر کہ وہ حق ہے مصنف کے نزدیک، یعنی منصرف ہونا نوحن کی مثل کا، اور اسی لیے مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے نوحن کے منصرف ہونے کو باوجود اس بات کے کہ نوحن متفرع ہے شرط ثانی کے انتفاع پر،
اور اولا تقدیم ہے اس کی کہ وہ متفرع ہے شرط ثانی کے وجود پر، جیسا کہ نہیں وہ کون تھا؟ شطر اور ابراہیم. تو الٹایا صرف اس لیے کہ مقصد سے یہ تھا کہ میرے نزدیک نوح منصرف ہے. ہاں بھی شابہ. اور محض حاص کیا مصنف رحمہ اللہ نے تفریق و شرط ثانی کے ساتھ، اس لیے کہ غرض مصنف رحمہ اللہ کی تنبیہ ایک کرنا تھی اس شے پر جو کہ وہ حق تھا مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک. تنبیہ کرنی تھی اس شے پر تنبیہ کرنی تھی اس شے پر کہ جو حق ہے، جو حق ہے مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی نوح کی مثل کا منصرف ہونا. یہ مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے نوح کے منصرف ہونے کو، باوجود اس کے کہ نوح متفرع ہے شرط ثانی کی انتفاع پر، کہ اس میں شرطیں نہیں ہیں اور اولا تقدیم اس کی کہ وہ متفرع ہو شرط ثانی کے وجود پر، شطر اور ابراہیم. وعلم ان اسماء الانبیاء ممتنعۃ عن الصرف الا ستۃ محمد وصالح وشعیب وہود لکونها عربیۃ ونوح ولوط لخفتہما. چلو جی، بطور فائدہ علامہ جامی کی بات بیان کرتے ہیں. بطور علامہ جامی علیہ رحمہ ایک بات بیان کرتے او تو ویخ، یہ فائدہ مشہورہ ذکر کیا گیا کثیر کتب نحو میں. کثیر میں 6 نام جو ہیں نا وہ منصرف ہیں، باقی سارے لیکن اتنے لکھے ہیں جہاں یہ مسئلہ بیان ہے وہاں یہ سوال ہے. شیث تے عزیر یہ دونوں منصرف ہیں، یہ دونوں تے پھر 8 ہو گئے، 6 نہ ہوئے. کی ہو گئے 8 نام پیچھے پڑے جے، یہ منصرف ہیں، باقی سارے انبیاء کے نام. تو علامہ فرماتے تحقیق مقام کرتے علامہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اسماء گرامی ہیں وہ ممتنعۃ عن الصرف ہیں، یعنی غیر منصرف ہیں سوائے 6 ناموں کے. سنیں، لفظ محمد، لفظ صالح، لفظ شعیب، لفظ ہود، یہ 4 اس لیے منصرف ہیں کہ یہ عربی ہیں. یہ 4 اس وجہ سے منصرف ہے کہ یہ عربی ہے. اور لفظ نوح، لفظ لوط 6 ہو گئے. یہ دونوں اس لیے منصرف ہیں کہ یہ اجماع ہیں، علم ہیں، لیکن اگلی شرط کوئی نہیں ہے. لخفتہما. ہاں جی کیا کہ جی علامہ جامی علیہ رحمہ بطور فائدہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے علیہ السلام کے اسماء یہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے، یعنی لفظ محمد اور لفظ صالح اور لفظ شعیب اور لفظ ہود. یہ 4 اس لیے کہ یہ عربی ہیں. یہ 4 اس لیے کہ یہ عربی ہیں. اور نوح تو ایک ہی سبب ہے کون سا؟ علم ہونا. دوسرا سبب کو نہیں، اجمی تو ہے نہیں. کوئی سبب، ایک سبب نہ تو کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا. ایشا بس ہے. اور نوح اور لوط یہ بھی منصرف ہیں. وجہ یہ ہے کہ اجماع ہیں، علم ہیں، لیکن وہ تحتم والی شرط کو نہیں ہے. کیڑی؟ کہ نہ یہ متحرک الوسط ہے اور نہ زائد علی الثلاثہ ہے. ایشا بس ہے. اور جان اس بات کو جان اس بات کو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء ممتنع عن الصرف ہیں، یعنی غیر منصرف ہیں. مطلب کہ یہ مگر 6 لفظ محمد اور صالح اور شعیب اور ہود یہ کیوں منصرف ہے؟ بوجہ ہونے ان 4 ناموں کے 4 نام کے عربیہ. او تو ویخ، فلا یوجد فیہا الاجماع تے فلا یکون فیہا العلمیہ تو کی سبب بین میں کلی علمیت سبب نہیں، کلی علمیت نہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوندا. جی اور نوح اور لوط بوجہ ان دونوں کی خفت کے، اگرچہ دونوں میں اجماع ہے، علمیت ہے، لیکن خفت ہے، اس لیے غیر منصرف نہیں ہے. جی جہاں تو
یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء ممتنع عن الصرف ہیں مگر چھ یعنی محمد نہ ممتاز سرد کیوں یعنی غیر منصرف ہیں اے مطلب ہے یار لفظ محمد اور صالح اور شعیب اور ہود بوجہ ہونے ان کے عربیہ اور نوح اور لوط یعنی ایک سبب ہے علمیت بوجہ ان دونوں کی خدمت کی دو سبب تو ہیں لیکن وہ کمزور ہیں جی جان تو اس بات کو کہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء ممتنع عن الصرف ہے یعنی کہ غیر منصرف ہیں مگر چھ لفظ محمد اور صالح اور شعیب اور ہود بوجہ ہونے ان کے عربیہ اور نوح اور لوط بوجہ ان دونوں کی خدمت وکیلا ان ہودن کا نوح لأن سیبویہا کارانہو معاہو بس بعض نے کہا ہے کہ ہود جو ہے نا وہ عربی ہونے کی وجہ سے منصرف نہیں بلکہ وہ بھی اجمی ہے اور نوحن کی طرح ہے یعنی اجمع اور علم ہے لیکن ثلاثی ساکن الاوسط ہے خفت ہے اس لیے وہ منصرف کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ ہودن بھی نوحن کی طرح ہی ہے یعنی کہ ہودن یہ عربی ہونے کی وجہ سے منصرف نہیں ہے بلکہ نوحن یعنی کہ اس کے اندر بھی یہ اجمی ہے اس کے اندر بھی دو شرطیں پائی جا رہی ہیں ایک اجمع اور ایک علمیت لیکن یہ ثلاثی ساکن الاوسط ہے یہ بھی ان کے ساتھ ملتا ہے بعض نے کہا ہے بے شک ہود مثل نوح کے ہے اور بعض نے کہا ہے بے شک ہود مثل نوح کے ہے اور بعض نے کہا ہے بے شک ہود مثل نوح اس پر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ سیب وے نے جب نام گنے ہیں نا منصرف تو ہود کو نوح کے ساتھ ملایا ہے ہود کو نوح کے ساتھ تو ملانے سے سمجھ آ گیا کہ یہ بھی منصرف ہے باوجہ خفت کے اجمع ہے علم ہے لیکن خفت ہے کیا کہ دلیل کہ سیبوے نے جب غیر منصرف اسماء کو گنا ہے منصرف اسماء کو یار واجہ اسماء کو گنا ہے تو ہود ان کو نوح ان کے ساتھ ملایا ہے نوح ان کے ساتھ تو اس سے پتہ چلا کہ ہود جو ہے عربی نہیں ہے بلکہ اجمی ہے اس لیے کہ سیبوے نے ملایا ہے لفظ ہود کو ملایا ہے لفظ ہود کو لفظ نوح کے ساتھ جی کہ سیبوے نے ملایا ہے لفظ ہود کو لفظ نوح کے ساتھ اس لیے کہ سیبوے نے ملایا ہے لفظ ہود کو لفظ نوح کے ساتھ او بے خاشیت انہیں انجا کی ہوں دے اپنی کتاب چاہے عبارت تھی قال محمد و صالح و شعیب و نوح و ہود و لوط انج تین کٹھے کیتے انج سمجھ آ گیا تو او ویکھ ہود درمیان چ لیاندا ہے تے تو کی سمجھ آیا بھی اے اجمع ہے تے علم ہے عربی نہیں ہے عربی کے پاس ملایا ہود کو نوح کے ساتھ سنے نا جی اے شاباش سے نہ کہ کس کے ساتھ پس اگر ہوتا ہود عربی تو نوح پر اس کو مقدم کرتے اور مقارن بناتے کس کا شعیب کا تو اس طرح نہیں بنایا کس نے سیبوے نے اے شاباش سے حق جی وایو ایدی ما يقال من ان العرب من ولد اسماعیل ولد و ولد والد ایک ہوندا ہے ولد اولاد ومن كان قبل ذلك فليس بعربي وهود قبل اسماعیل فيما يذكر فكان كنوح اچھا علامہ جامی فرماتے ہیں سیب وے کے قول کی تائید کرتا ہے وہ جو تاریخی بات ہے سیب وے کے قول کی تائید کرتی ہے وہ جو تاریخی بات وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عربی شروع ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عربی شروع ہوئی جو آپ سے پہلے تھے وہ عربی نہیں تھے اور ہود علیہ السلام جو ہیں جو تاریخ میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے تو جب پہلے ہیں تو پھر وہ شعیب کی طرح نہیں ہیں بلکہ یعنی اجمع اور علم لیکن خفیف ہے اس لیے غیر منصرف نہیں کیا کہ جی علامہ جامی کہتے ہیں کہ سیب وے کے قول کی تائید کرتی ہے وہ جو بات جو تاریخ میں ہے وہ کیا ہے یہ ہے
کہ عرب جو ہیں وہ ولد اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عربی شروع ہوئی. اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں وہ سارے اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. اور حود علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے، جیسے کہ تاریخ الانبیاء میں یہ ذکر ہے، سنیں ہی. تو لہذا حود یہ نوح ان کی طرح ہوا، یعنی کہ یہ منصرف ہے، اجمع ہے، علمیت ہے، لیکن ثلاثی ساکن الاوسط ہے، اس لیے یہ منصرف ہے. غیر منصرف نے. تو باقی دو اتنے لکھے نہیں پھر دسے نے کیڑے، تو کنے ہو گئے؟ 8 نا جڑے نے انبیاء دے او کی نے، منصرف ہے. تو باقی سارے غیر منصرف نے. وَيُؤَيِّدُهُ، اور تائید کرتا ہے ہو سیب وے کے قول کی، وہ جو کہا گیا ہے کیڑی شے، یعنی یہ بات کہ عرب اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسلام کی اولاد اور وہ جو ہیں پہلے اس سے، کس سے؟ پس نہیں ہیں وہ عربی. اور حود حضرت حود حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں، فیما اس میں، یعنی اوفی تواریخ اس میں جو ذکر کیا گیا. تو پس ہو گیا حود، اور لفظ حود مثل لفظ نوح کے، یعنی اجمع اور علم ہے لیکن ثلاثی ساکن الاوسط. شابہ جی. اور تائید کرتا ہے سیبویہ کے قول کی، وہ جو کہا گیا ہے، یعنی یہ بات کہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور وہ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے، پس نہیں ہے وہ عربی. اور حود اور حضرت حود علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، پس ہو گیا لفظ حود مثل لفظ نوح کے. اور تائید کرتا ہے قول سیبویہ کا اس کی جو کہا گیا ہے، یعنی یہ بات کہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں پس نہیں ہیں عربی. اور حضرت حود علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں، وہ جو ذکر کیا گیا اور وہ جو نہیں ہے فیما اس تاریخ میں جس میں ذکر کیا گیا، فی ما ذکر ہے فی التواریخ اللاتی اسماء الانبیاء، لکھا ہے نال کون لکھا؟ تو یہ گل کر پٹھے پاس نمبر ہے کرو. پس ہو گیا لفظ حود نوح کے.